بسم اللہ بچپن میں بزرگوں سے ایک جملہ سنا کرتے تھے رمضان کے بارے میں کہ دہ دواں دہ رواں دہ دواں دہ پرراں، یعنی رمضان کے پہلے 10 دن جو ہے وہ تو چل کر گزرتے ہیں اور دوسرے 10 دن دوڑ کر گزرتے ہیں اور تیسرے 10 دن اڑ کر گزرتے ہیں۔ دہ رواں دہ دواں دہ پرراں، تو ایسا ہی لگتا ہے کہ اڑ کر ہی گزر گئے، اور اب تھوڑا سا وقت باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس تھوڑے سے وقت ہی سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے اپنے فضل و کرم سے۔ اس کے بعد پھر رمضان کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہو جائے گی۔ تو گزارش یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس رمضان کو ہماری ساری کوتاہیوں کے باوجود، ہر طرح کے تقصیرات کے باوجود، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمارے حق میں آخرت کا بھی سامان بنا دے اور آئندہ دنیاوی زندگی کو درست کرنے کا سامان بھی بنا دے۔ اس کی دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو چند کام ہیں جو کرنے کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ان کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو یہ کہ اللہ جل جلالہ کا شکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کہ اس نے رمضان عطا فرمایا اور اس رمضان کے اندر جیسا کیسا ہم سے بن پڑا اس کی طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے کی، تراویح کی، تلاوت کی، جو کچھ نفلیں پڑھنے کی توفیق ہو گئی، وہ سب اس کا کرم ہے۔ اس کرم پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس کرم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر۔ ایک صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے کہ روزے تو رکھ لیے رمضان میں، تراویح بھی پڑھ لی، تو تھوڑی بہت تلاوت کی بھی توفیق ہو گئی، ذکر کی بھی ہو گئی، لیکن نہ دل لگا، نہ خشوع حاصل ہوا، نہ کوئی محسوس ہوا کہ ہم کوئی عبادت انجام دے رہے ہیں۔ بس گرتے پڑتے کچھ کام ہو گیا، باقی کچھ حقیقت جو ہے اس کی جو روح ہے وہ تو حاصل نہیں ہو رہی، نہ ہوئی۔ تو بھائی اس خیال تو بڑی حد تک صحیح ہے۔ ہم جو روزے رکھتے ہیں تو کیا روزے کا حق ادا ہو گیا؟ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا حق ادا ہو گیا؟ تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کا حق ادا ہو گیا؟ اس حد تک تو بات صحیح ہے کہ حق تو کوئی ادا ہوا نہیں، حق نہیں ادا ہوا، لیکن توفیق ہو گئی، جیسی کیسی بھی ہو گئی، جیسے کیسے عمل کی بھی ہو گئی، توفیق ہو گئی۔ پہلے اس توفیق پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اے اللہ، آپ نے اپنے فضل و کرم سے رمضان عطا فرمایا، اے اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور نماز جیسی
پڑھنے کی کچھ توفیق عطا فرما دی تو اس توفیق پر شکر ادا کرو. روزے جو ہیں الحمدللہ اللہ نے کرا دیے، اس کا فضل و کرم ہے، کرا دیے. اور روزہ ایسی عبادت ہے، بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اور ہر عبادت میں لوگوں نے شرک اختیار کر لیا، یعنی شرک کی طرف پہنچا دیا. سجدہ ہے، لوگ قبر کو بھی کر لیتے ہیں، اللہ بچائے. سجدہ ہے وہ بتوں کو بھی کر لیتے ہیں. صدقہ خیرات ہے وہ بتوں کے نام کا بھی مشرکین کرتے ہیں. اور جو دوسری عبادتیں ہیں، طواف کر لیتے ہیں. طواف جو ہے وہ اللہ بچائے بعض جگہوں پر رواج ہے کہ قبروں کا طواف کر لیتے ہیں، بعض جگہ کسی نے اور عبادت گاہ میں بنائی ہوئی ہے اس کا طواف کر لیتے ہیں. مگر روزہ ایسی عبادت ہے کہ آج تک کسی نے اللہ میاں کے سوا کسی اور کے لیے نہیں رکھا. اس میں کبھی کسی نے کوئی شرک نہیں کیا. عبادت اور عبادتوں میں شرک ہو جاتا ہے، روزے میں شرک نہیں. اگر کوئی فرض کرو غیر مسلم بھی روزہ رکھتا ہے، عیسائیوں کیا ہوتے ہیں روزے، مگر ہوں گے اللہ میاں کے لیے، وہ اور کسی کے لیے نہیں ہوگی. تو روزہ ایسی عبادت ہے جس میں شرک کا احتمال ہی نہیں، ریاکاری کا بھی احتمال نہیں. اسی لیے فرمایا کہ الصوم لی، روزہ میرے ہی لیے ہے، وانا اجزی بھی، میں ہی اس کی جزا دوں گا، یعنی اپنی شان کے مطابق دوں گا، اپنے فضل و کرم کے مطابق دوں گا. تو اس لیے پہلے شکر ادا کرو. ہمارے حضرت والا کا مذاق یہ تھا کہ بھائی جیسی کیسی بھی توفیق ہو گئی ہے، پہلے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. یا اللہ، آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان عطا فرما دیا، رمضان میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دی، تراویح پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما دی، قرآن کریم کی کچھ تلاوت بھی کی بھی توفیق ہو گئی، کچھ پہلے عام دنوں سے کچھ زیادہ شاید نوافل کی بھی توفیق ہو گئی. تو پہلے اس پر اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرو. آپ نے یہ توفیق ادا فرمائی. ناقدری مت کرو، ناقدری مت کرو، شکر ادا کرو. اور شکر ادا کرنے کے بعد پھر یہ بے شک کہو کہ یا اللہ، آپ نے تو موقع عطا فرما دیا، توفیق بھی عطا فرما دی، ہم سے بن نہیں پڑا، ہم سے بن نہیں پڑا. اس کی جو حقیقت تھی، اس کی جو روح تھی، اس کا جو حق تھا، وہ ہم سے ادا نہ ہوا، ادا نہ ہوا. تو اس واسطے اے اللہ ہم آپ سے استغفار کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم سے کوتاہیاں ہوئیں ان عبادتوں کی ادائیگی میں، اے اللہ اس پر آپ کی مغفرت مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. تو ان کی رحمت سے یہ امید ہے، امید بدرجہ یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ضرور ان کوتاہیوں سے درگزر فرما کر جو توفیق ہوئی ہے اس پر انشاءاللہ وہی اجر عطا فرما دیں گے جو انہوں نے روزے داروں کے لیے، رمضان کے کام کرنے والوں کے لیے رکھا ہے. تو شکر اور استغفار، یہ دو چیزیں اگر اس کی ہم اس زمانے میں اہتمام کر لیں. ارے انہوں نے خود بھی کہہ دیا جب رمضان کے پورے کرنے کا ذکر آیا ہے نا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، کہ ہم نے یہ مہینہ اس لیے دیا تھا اور اس لیے کیا تھا کہ تاکہ تم گنتی پوری کر لو. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ارے روزے کا حق کیا ادا کرو گے تم؟ روزے کا حق کیا ادا کرو گے؟ لیکن گنتی پوری کر لو.
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، گنتی پوری کر لو، گنتی پوری کر لو، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی کبریائی کا بیان کرو، اللہ کی بڑائی کا بیان کرو، اس کا اعتراف کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شاید تم شکر بھی ادا کر لو کہ ہمیں اللہ نے یہ گنتی پورے کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ تو جب یہ کام کر لو گے تو بس ہمیں جو تم سے مطلوب تھا وہ بڑی حد تک حاصل ہو گیا۔ تم کیا حق ادا کرو گے عبادتوں کا، تم کیا حق ادا کرو گے روزے کا، تراویح کا، تلاوت کا، نمازوں کا، لیکن ہم نے اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما لیں گے۔ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شکر ادا کرتے رہو۔ تو بھائی یہ دو کام اللہ جل جلالہ کی توفیق